السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مفید دینی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آج جس عنوان پر یا جس سوال کے جواب میں ہم گفتگو کریں وہ ہے جادو، کہ جادو کیا ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو جادو کے بالکل انکار کرتے ہیں کہ جادو ہے ہی نہیں، لیکن جادو جو ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ برحق ہے، یہی جمہور کا مسلک بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے کہ یقیناً جادو برحق ہے۔ جادو کے ذریعے سے مختلف انسان پر وہ مصیبتیں یا تنگیاں ڈالی جاتی ہیں، اور جادو میں شیاطین اور جنات کے ذریعے ان کو کسی طریقے سے راضی کر کے کچھ ایسے کام کروائے جاتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں، کچھ تو ایسی چیزیں ہیں جو شاید بلا وجہ مشہور کر رکھی گئی ہیں، وگرنہ حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لیکن بہت سی ایسی بھی چیزیں ہیں کہ انسان کو دینی اعمال سے دور کرنا، بے چینی رہنا، کپڑوں کا جلنا یا اور بہت سی ایسی صورتیں پیش آتی ہیں یقیناً بہت سے لوگوں کو، جس کی وجہ سے یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ شیاطین اس کو تنگ کر رہے ہیں، اور وہ کوئی بدبخت شخص ہوتا ہے جو کسی جادوگر کے ذریعے سے کرتا ہے۔ ہمارے ملک میں بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں، خاص طور پر ان میں عیسائی لوگ بھی ہیں اور کچھ روافظ بھی ہیں، ایسے شیعہ لوگ جو جادو کرتے ہیں، اور خاص طور پہ کالا جادو جسے کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان پر مختلف عجیب و غریب حالات طاری رہتے ہیں، دینی عبادات سے، معاملات سے وہ دور رہتا ہے، تو مختلف کام اس سے کروائے جاتے ہیں۔ سیدنا کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ ایک مشہور دعا پڑھ کے سکھایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا نہ سکھلائی ہوتی جو میں پڑھتا ہوں، اگر میں یہ نہ پڑھتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ یہ دعا یاد کرواتے، تو یہود نے جیسا جادو مجھ پر سخت کر رکھا تھا، ممکن تھا کہ میں گدھے کی شکل اختیار کر جاتا، کہ انسان ہی باقی نہ رہتا۔ یہ روایت بھی بتلاتی ہے کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ ایسا سخت جادو کیا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خود موجود ہے، جس کی وجہ سے آخری دو صورتیں نازل ہوئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات پڑھتے چلے گئے، اور جو آپ پر جادو کر کے ایک کنویں کے اندر پھینکی گئی تھی، وہ دھاگے جس کے اوپر گریں باندھی ہوئی تھی، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، گریں کھولتے گئے، اور آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو گئی۔ تو پتہ چلتا ہے کہ جادو یقیناً ہے، لیکن بعض اوقات ہم خود کچھ ایسے کام بھی کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ وبال کی صورت میں، یا شیاطین جو ہیں، جیسے ناپاکی کی حالت میں رہنا، تو شیاطین بھی ہم پہ اثر ڈال دیتے ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے بہت سی دعائیں ہیں۔ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہم یہاں ڈسکرپشن میں بھی لکھیں گے، ویسے بھی آپ رابطہ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی مختصر سی دعا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے مشہور۔ یہ وہ دعائیں ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کیا جائے تو انسان ان جنات اور شیاطین اور جادو کے شرور سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے جہاں مستند علماء کرام سے رابطہ کریں، یا عامل حضرات سے جو مستند قسم کے ہوں، ماہر ہوں، ان کو چیک اپ کروائیں یا ان سے اپنی وہ معلومات لیں کہ مجھے یہ کیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں، جو دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کے پڑھنے کا بھی خاص اہتمام کریں، تو یقیناً انشاءاللہ یہ جادو اور ایسی چیزیں انسان ان سے محفوظ رہے گا، اور اللہ رب العزت اس کے اعمال میں، اس کی زندگی میں روحانی اور جسمانی طور پہ برکت ڈال دیں گے۔